سعد رسول صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے انتخابات کس مردم شماری پر ہوں گے؟ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا یا پھر وفاقی حکومت؟ دیکھیے بہت عجیب سی بات ہے، اب سے پہلے وفاقی حکومت یہ کہتی رہی سپریم کورٹ کی حد تک، الیکشن کمیشن یہ کہتی رہی سپریم کورٹ کی حد تک، جب ان سے پوچھا گیا ماضی کے اندر بھی اور اب بھی پچھلے سال بھی جب پچھلی حکومت کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا، اس رات عدالت کے اندر، اس سے اگلے دن عدالت میں کچھ بحث ہوئی، ایک فیصلہ آیا جس کی وجہ سے حکومت ریورٹ ہوئی اور پھر آگے پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ اس کے اندر بھی جب الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی، حلقہ بندیاں جب تک صحیح طرح نہیں ہوں گی، جب تک سینسس پورا نہیں ہوگا۔ بہت سے اور بھی ایکسکیوزز دیے گئے، لیکن اس میں سے ایک ایکسکیوز یہ تھا کہ اب ہم نے سینسس آرڈر کر دیا ہے جی، جب تک صحیح طرح افراد کی گنتی نہیں ہوگی تو ہم الیکشن کیسے کروائیں گے؟ اچھا، یہ اس وقت ایک ایکسکیوز تھا اور ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ ایک ایکسکیوز ہے، لیکن اس کو ایک قانونی طور پہ پریزنٹ کیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، عطاء اللہ تارڑ اور اس طرح کے دیگر تمام لوگ اس کی ایک بین بجانی شروع ہو گئے کہ دیکھیں ہم تو قانونی طور پہ درست بات کر رہے ہیں، لوگوں کو درست طریقے سے گنیں اور اس طریقے سے ان پہ الیکشن کروا دیں۔ اب جب کہ باری آئی ہے تو یہ کہنا کہ نہیں ہم سینسس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے، اس کے پروسیس میں اٹکیلیاں ڈالیں گے، جو کام ہفتے میں ہو سکتا ہے اس کو 4 مہینے میں کریں گے، اور پھر جب نوٹیفائی کریں گے اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی ورنہ پرانیوں پہ کروا لیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ تو پوری فیڈرل گورنمنٹ کا سٹانس ایفیکٹولی ریورٹ ہو گیا۔ تو حامد میر صاحب نے کیا، جو بھی آپ نے کلپ دکھایا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑی مہربانی کی ان پہ کہ ان سے یہ نہیں پوچھا صحیح طرح کہ کیا وجہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم نے اپنا ایفیکٹولی سٹانس ریورٹ کر لیا ہے۔ لیکن جو بھی وجہ ہو، ہمیں مجھے بظاہراً ان میں سے بہت سے مسائل عدالت کی طرف انفارچونیٹلی رجوع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر حلقہ بندیاں پرانے سینسس پہ ہوئیں اور ٹائم لائن ابائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اب سے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے سینسس کے پورے پروسیس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے اس پہ حلقہ بندیاں کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے پرانے حلقہ بندیوں کے اوپر اگر الیکشن کروا لیا گیا تو بھی مصطفیٰ کمال صاحب جیسے کوئی نہ کوئی شخص اس کو چیلنج کر دے گا، عدالت کے سامنے ایک کویسچن جائے گا جی۔ اور اگر ڈیلے کیا گیا الیکشن اس لیے کہ نئی آڈٹ کو پورا کر لیا جائے، اس نئے سینسس کا آڈٹ کو پورا کر لیا جائے، اس پہ حلقہ بندیاں کی جائیں اور مناسب وقت پہ اس کے بعد الیکشن ہو، تو پھر ماضی کی حکومت یا کوئی شہری یا کوئی خدائی کارندہ جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ میں یا کہیں پہ عدالت میں پھر چیلنج کر دے گا۔ تو مجھے انفارچونیٹلی دونوں صورتوں میں لگتا یہ ہے کہ عدالت کے سامنے میٹر جائے گا اور رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ڈی ایم اپنے اوپر ایک احسان کریں تو اپنا نیریٹو سیدھا کر لیں۔ دوسری سائیڈ کا نیریٹو تو بڑا سیدھا ہے جی، ابھی کرائیں الیکشن، ابھی ہونے چاہیے الیکشن۔ جی۔ آپ کا جو بھی نیریٹو ہے کہ نہیں ہو سکتے سینسس سے پہلے، نہیں ہونے چاہیے سینسس سے پہلے، حلقہ بندیاں جلدی ہو سکتی ہیں، بعد میں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس یہ پہ معاملہ جو ہے آپ قائم ہو عدالت جائیں۔ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سعد صاحب، آپ کو کامنٹ آ گیا ہے، ایک جملہ آپ کی اجازت سے، جی بالکل کمپلیٹ کر لیجئے گا آپ اپنی بات۔ جی ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے، کہ شاعر کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو مہربانی کر کے جو آپ نے موقف دیا تھا اس پہ قائم رہیں، مناسب ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، انتخابات جو ہیں وہ جس مردم شماری کے مطابق حکومت کہہ رہی ہے کہ نئی مردم شماری میں جو ہے بار بار حکومت پینترے بدل رہی ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے معاملہ جو ہے مزید تنازعات کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ قمر دلشاد صاحب جو ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے، یہ بہت ایکسپیرینسڈ، بہت نالجبل، ان کی بڑی گہری نظر ہے الیکشن کے میٹرز پہ، اور ہم ہر دفعہ قمر صاحب کو سن کے، میں پرسنلی بھی ان کو سن کے ان سے سیکھتا ہوں، کوئی رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے تو ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کہیں پہ جہاں کنفیوژن ہوئی اور جس بات کی ہم شاید نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کیا کیا پچھلے 10 15 20 سال میں اگر مشرف صاحب کے وقت سے شروع کر دیں تو کیا کیا بیتا، یہ تو پوری ایک داستان ہے۔
اسی وقت میں دیگر انسٹیٹیوشنز پہ کیا گزرا, جوڈیشری پہ کیا گزرا, دیگر لوگوں پہ کیا گزرا, یہ بھی ایک داستان ہے. سوال بڑا سمپل ہے اور وہ یہ کہ لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب حکومت سے بات کرتی ہے الیکشن امپلیمنٹ کرنے کے پرسپیکٹو کے اندر, تو وہ کہتی ہے جی ہم نے خط لکھ دیا, اس کا جواب نہیں آیا. جی. جب وہ باقی سب سے بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ سوال پوچھنے کی کنٹیمپٹ ہوگی یا دیگر اس طرح کے امور ہوں گے. تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ سر کیا مناسب نہیں ہوتا کہ آپ حکومت سے بھی زیادہ باقی تو آپ ہر چیز کے اوپر پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں, آپ ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے کہ ہم نے حکومت سے کہا ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر رہی, باقی ہم اس پہ بات کرتے, کوئی اور بات کرتا, کوئی رٹ فائل کرتا, کوئی کہانی آگے چلتی. جی. تو انشاءاللہ ہم جب کنور صاحب کو پھر سے لیں گے تو ہم ان سے شاید کمیونیکیٹ نہیں کر پائے, میں اور حسن. ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا کیا الیکشن کمیشن نے خط لکھنے سے آگے, یہ ٹوٹل سوال ہے. ٹھیک ہے, اوکے.